بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نوٹ سپورٹ۔ اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت دہم پیکٹا کی نیو جاری کردہ اردو کی کتاب میں سے سبق نمبر 6 کا خلاصہ کریں گے۔ سبق نمبر 6، سبق کا نام کفارہ۔ کفارہ کا مطلب ہے گناہ یا غلطی کا ازالہ کرنا۔ اس سبق کے مصنف کا نام ہے منشی پریم چند۔ اس کی جو صنف ہے وہ ہے افسانہ، اور اس سبق میں جو مرکزی کردار ہے وہ ہے بابو مداری لال۔ سبق کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو افسانہ کی تعریف بتانا چاہتی ہوں۔ افسانہ جو ہے وہ نثر کی ایک مختصر صنف ادب ہے جس میں کسی ایک واقعے، کردار یا زندگی کے پہلو کو مختصر اور دلچسپ انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور اس میں عموماً ایک مرکزی خیال یا پھر مقصد ہوتا ہے۔ اور جو اس سبق کے مصنف ہیں ان کا نام منشی پریم چند ہے۔ ان کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ اردو اور ہندی کے مشہور افسانہ نگار اور ناول نگار تھے، اور انہوں نے اپنی تحریروں میں عام لوگوں کی زندگی، غربت اور معاشرتی مسائل کو اجاگر کیا ہے۔ اب ہم سبق کا خلاصہ شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں بابو مداری لال۔ خلاصہ: افسانہ کفارہ اردو کے مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند نے لکھا ہے، جو انسانی فطرت کے منفی پہلو جیسے حسد، بغض اور بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ افسانہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل بڑائی اسی میں ہے کہ وہ اپنی غلطی کو مانے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار بابو مداری لال ہے، جو ڈسٹرکٹ بورڈ میں ہیڈ کلرک کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ اسے ایک دن اطلاع ملتی ہے کہ دفتر میں نیا سیکرٹری سبوت چندر مقرر ہوا ہے۔ یہ سن کر مداری لال کے ہوش اڑ جاتے ہیں، کیونکہ سبوت چندر وہی ہے جس سے وہ بچپن سے حسد کرتا آیا ہے۔ سبوت اور مداری لال نے اسکول اور کالج ساتھ گزارا تھا۔ سبوت نہایت ذہین اور محنتی تھا۔ مداری لال ہمیشہ اس سے جلتا تھا اور اس پر جھوٹے الزامات لگاتا رہتا تھا۔ اب جب کہ وہ مداری لال کا افسر بن کر آ رہا تھا تو مداری لال کو ڈر تھا کہ کہیں سبوت اس سے پرانا بدلہ نہ لینے کی کوشش کرے۔ مداری لال نے دفتر میں سبوت کے خلاف بدگمانی پھیلانے کی کوشش کی، مگر سبوت نے اپنے حسن سلوک، ایمانداری اور خوش اخلاقی سے سب کو متاثر کر لیا۔ مداری لال دل ہی دل میں ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ ایک دن جب وہ سبوت کے کمرے میں اکیلا گیا تو اس نے میز پر 5,000 روپے کے ڈھیر دیکھے۔ مداری لال نے موقع پا کر انہیں اٹھا لیا۔ وہ دفتر کے پیسے تھے۔ سبوت نے روپے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر کچھ کام نہ بن سکا۔ اس نے بے عزتی اور بدنامی کے خوف سے خودکشی کر لی۔ جب مداری لال کو اس المیہ کی خبر ملی تو وہ سبوت کے گھر گیا، جہاں اس کی بیوہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی کو دیکھ کر اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ ندامت کی گہرائی میں ڈوب گیا اور اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مداری لال نے سبوت کی آخری رسومات کا خرچ خود اٹھایا، پھر اس کے اہل خانہ کو اپنے گھر لے آیا۔ 10 سال تک وہ ان کے بچوں کی پرورش کرتا رہا۔ سبوت کی بیٹی کی شادی اس نے ایک اچھے خاندان میں کی۔ بیٹے کالج میں تعلیم حاصل کرنے لگے
اور ان کی ماں عزت و احترام کے ساتھ مداری لال کے گھر میں ایک ماں اور مالکن کی حیثیت سے رہنے لگی۔ اس افسانے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، لیکن اگر انسان سچائی کو مان لے اور خود کو بدل لے تو وہ دل سے سکون پاتا ہے اور معاشرے میں بھی عزت حاصل کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، منشی پریم چند کے اس افسانے میں جو بابو مداری لال کی مثال ہے، اس سے ہمارے پاس یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ جب انسان دوسروں سے جلتا ہے تو نہ صرف وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ خود بھی برباد ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ اپنی غلطی کو سمجھ کر نیکی کرنے لگتا ہے تو یہی اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ سبق نمبر 6 کفارہ کا خلاصہ ہم نے اس ویڈیو میں کر لیا ہے۔ اسی طرح سے اس چینل پہ آپ کو باقی تمام اسباق کے خلاصے اور سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ سو پلیز لائک دا ویڈیو اینڈ سبسکرائب دا چینل۔ تھینک یو۔